یہ پیری مریدی کا تعلق کوئی ہمارے اسلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں پیری مریدی ایک اصطلاح ہے، اپنی بنائی اصطلاح ہے. اگر تو اس کا تعلق صرف اتنا رکھا جائے جیسے استادی اور شاگردی ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے دین نے، قرآن پاک نے قیودات ذکر کی ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اگر آپ اس کو پیری مریدی سے تعبیر کر دیں، استادی شاگردی سے تعبیر کر دیں، اور بھی کوئی اصطلاح رکھنا چاہیں رکھ لیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اس وقت آتا ہے جب کوئی بھی اصطلاح ہو یا اصطلاح نہ بھی ہو، کوئی بھی لفظ ہے، جب اس کا ایسا معنی ہم لے لیں کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ چیز پہ قابل اعتراض ہو جاتی ہے. لیکن سر جو نارمل مروجہ طریقہ ہے پیری مریدی کا، اس میں سوالات بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی کے مرید بن چکے ہیں تو آپ جناب آپ دوسری جگہ کہیں پر بیعت نہیں ہو سکتے، کسی دوسرے بزرگ سے آپ تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں. پھر وہ بعد میں مجبوری کے الفاظ بنا لیے کہ چلو یہاں پر مرید ہو، دوسری جگہ آپ طالب ہو جاؤ. اب یہ جو قیودات لگا دی جاتی ہیں، یہ اسلام سے دیکھیں کوئی بھی اس کی ایک اصل ہے، قرآن پاک نے ہر چیز کی اصل بیان کر دی. ہمارے سامنے کوئی بھی تصور آئے گا ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، قرآن پاک اس معاملے کی تصدیق کرتا ہے، ہم مان لیں گے. قرآن پاک اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہم اس کو نہیں مان سکتے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. صحیح. پیری مریدی کے حوالے سے بہت سے نظریات ایسے ضرور ہیں جو قرآن پاک سے کلیش کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصول ذکر کر دیا جس اصول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کے تمام ہر شخص، وہ چاہے جتنا بڑا مقام اس کا اولیاء اللہ میں ہو یا اس سے بھی بڑا مقام ہو جائے، ہم اس کے اندر سب کو برابری درجے پر رکھیں گے اس حیثیت میں. اور وہ اللہ بیان کرتے ہیں اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ تم میں جب کبھی کوئی تنازع ہوگا، اختلاف ہوگا، تو آپ لوگوں نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آنا، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہے. یہ جو قرآن کی آیت نے ایک اصل دے دی، یاد رکھیے گا، اس کے اندر سب برابر ہو جاتے ہیں. اچھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیں صحابہ کرام کے بھی آپ دیکھیں گے مختلف اقوال ملتے ہیں، مختلف اجتہادات ان کے ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم انفرادی حیثیت کے اندر کبھی بھی یہ قرار نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ چونکہ صحابی ہیں لہذا بات ٹھیک ہی ہوگی، بلکہ ہم اس میں بھی چنتے ہیں کون سا قول راجح ہوگا، کس قول کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، کسی ایک قول کو چنتے ہیں. وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصل دے دی. تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے استدلالات، ان کو بھی ہم نے اسی ضابطے پر پرکھنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آنے والے بھی جتنے بھی نیک شخصیات ہوں گی، علماء ہوں گے، مجتہدین ہوں گے، ہر ایک سے ایک حسن ظن ہوگا ہمارا، سیکھنا ہمیں چاہیے ہوگا، ان سے ہم سیکھیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے لوٹنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ. اس اصل کو اپنے سامنے رکھیں، پھر چاہے آپ پیری مریدی کا لفظ اس کو لگا دیں، استاد کچھ بھی ٹائٹل لگا دیں، پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا.